جی. تو آئی تھنک کہ یہ پرسپیکٹیو بدلے گا انشاءاللہ جب پردے والی خواتین آئی بلیو کہ ذرا ظاہر ہے لوگوں میں مکس اپ ہوں. لوگوں سے مراد ہے اپنے سیم جینڈر میں فیمیلز میں, اور انہیں دکھائیں کہ دیکھو یہ تو اٹ ڈزنٹ اسٹاپ یو فرام ایجوکیشن, اٹ ڈزنٹ اسٹاپ یو فرام نارمل فنکشنز آف لائف. بس یہ کہ یہ اللہ نے کچھ لمٹس جو ہیں وہ رکھی ہیں. تو آئی تھنک اس سے مزید مائنڈ سیٹس چینج ہوں گے. میں آپ کو بتا رہا تھا کنزیومر سائیکالوجی میں نے پڑھا ہے اپنی ڈگری میں, ماسٹرز ان سائیکالوجی میں. اس میں نا مطلب میں نے بڑے اس کو انٹرسٹ لے کے پڑھا, کیونکہ ظاہر ہے کہ آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو نو کہ یہ میڈیا ایڈز جو بناتا ہے اور جو اسکرپٹس آتے ہیں یہ اس کے پیچھے کیا پوری سائیکالوجی کیا ہے. دیکھیں ایک چیز ہے ماڈلنگ. ہیومن بینگ جو ہے نا نیچرلی ماڈلنگ کرتے ہیں. ماڈلنگ سے مراد ہے یعنی کسی کو امیٹیٹ کرتے ہیں, اور وی کانٹ ہیلپ دیٹ. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رول ماڈلز ہمیں دے دیے جو انبیاء ہیں اور صحابیات ہیں ظاہر ہے ہماری عورتوں کے لیے, اور جو باقی نیک عورتیں تھیں. تو دیکھیے کہ میڈیا جو ہے نا, آپ نوٹ کریں کہ جب بھی انہوں نے غریب عورت دکھانی ہوتی ہے نا, چاہے وہ ینگ ہو یا اولڈ ہو, تو وہ دوپٹے میں ہوتی ہیں یا وہ پردے میں ہوتی ہیں یا انہوں نے عبایا پہنا ہوتا ہے. جب انہوں نے سکسیزفل عورت, کارپوریٹ کی عورت, اور جو ہے نا وہ بڑی ایک آپ کہہ لیجئے کہ کانفیڈنٹ عورت دکھانی ہو, تو وہ دوپٹہ تو دور کی بات, وہ جس طرح کا ہوتا ہے لباس وہ آپ کو پتہ ہے. تو دیکھیے یہ کلیئر جو ہے نا وہ فگرز کھڑے کیے جا رہے ہیں کہ دیکھو جی غریب پردہ کرتا ہے, دوپٹہ لیتا ہے, اور جو امیر ہے یا جو سکسیزفل ہے ان دا ورلڈلی سینس, انورٹڈ کاما سکسیزفل, وہ پردے سے کوسوں دور ہے اور ان کی پرائرٹیز ہی کچھ اور ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ بڑا ایک فیکٹر ہے کہ ہمارے لوگ نا سب کانشیسلی, اور ہمارے ایون فیمیل فوک کے مائنڈ میں نا سب کانشیسلی باتیں بیٹھتی جا رہی ہیں کہ یار یہ تو انکول ہے اور دس از ایکچولی جو ہے نا وہ کول. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ڈائلاگ میں آپ کو سیلیبریٹی کا, ماشاءاللہ بہت اچھی ہے وہ خاتون ویسے اوور آل نیچر وائز, تو میری ظاہر ہے کچھ ملاقاتیں رہی ہیں, تو تھوڑی سی ہماری بحث ہو گئی ایک پروگرام میں. انہوں نے کہا کہ دیکھیں پردہ تو دل کا ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے, میں نے انہیں کہا کہ میں آپ کا پوائنٹ سمجھ رہا ہوں, آپ کا موقف سمجھ رہا ہوں. آپ کہنا بیسکلی یہ چاہ رہی کہ حیا یہاں سے اٹھنی چاہیے دل سے, اور حیا آپ کی لینگویج میں ہونی چاہیے, حیا آپ کی باتوں میں ہونی چاہیے. آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ واٹ یو مین. لیکن دیکھیں پردہ لباس کا بھی ہے, اس کو ڈینائی تو نہیں جی کیا جا سکتا. تو میں نے اس سے بہت رسپیکٹفلی ڈس ایگری کیا کہ میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں بہت زیادہ, لیکن یہ کہ یہاں پہ میں آپ سے ڈس ایگری کروں گا. لباس کا بھی پردہ ہے, اور یہ بات ہمارے جو یہ کنزیومر سائیکالوجسٹ ہیں انہیں بہت اچھے سے پتہ ہے. اسی لیے یہ عورت کو ایک خاص لباس میں ایڈورٹیزمنٹس میں لاتے ہیں. اسی لیے ہر ایڈ میں انہوں نے آگے عورت کو کھڑا کیا ہوتا ہے. ایون اب تو نیوز کاسٹر, میرے دور میں تو میں پی ٹی وی میں جو ماشاءاللہ نیوز پڑھنے آتی تھی بہت ہی انتہائی ڈیسنٹ خاتون. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ والی ڈیسنٹ نہیں ہے جو آج کل ہے, بس ہر ایک کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, لیکن وہ ایلڈرلی خاتون ہوتی تھی, بہت ایک آنریبل ڈیسنٹ ایلڈرلی خاتون. اب دیکھیں کہ ایلڈرلی خاتون کیا خبر نامہ پڑھ سکتی ہے؟ اتنا زیادہ ہم نے اسٹینڈرڈ جو ہے نا جی وہ چینج کر دیے ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں میرے خیال میں کہ نا ایک مقصد کے لیے ہیں کہ میسیج دیا جائے فیمیل فوک کو کہ تمہارا سکسیس اس چیز میں. سے بھی میں نے یہی کہا کہ دیکھیں ہم جج نہیں کر رہے کسی کو, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس نے رولز بتا دیے اور اس میں ہماری ججمنٹ ہوگی. تو جب ہم کسی کو سمجھاتے ہیں اس موضوع پہ تو اس کو پرسنل اٹیک لینا یا اس کو یہ سمجھنا کہ نہیں جی یہ کیوں میں کروں, تو آئی تھنک کہ وہ پھر ایسا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ دل کو مزید آئی بلیو کہ جو ہے جی وہ سخت کر دیتا ہے. تو ویسے ابھی آپ کے مطابق جو ہے وہ اس کلچر کی بے حیائی کی وجہ, بڑی بڑی وجوہات جو ہیں وہ آپ کے نزدیک کیا ہیں؟ پھر میں انشاءاللہ اپنے کچھ کومنٹس آپ کو, کچھ ڈراماز, کچھ ایڈورٹیزمنٹ اور جو کلچر ہے اس وقت بے حیائی کا وہ آپ کے سامنے جو رکھوں گا. لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ موٹی موٹی وجوہات جو ہے وہ کیا ہیں اس کی جو سوسائٹی میں جو اسپریڈ ہونے کی؟ جی اوور آل جو ہے نا ایز اے کلچر ہی اسپریڈ ہو گیا. سب سے پہلی بات تو یہی ہے, شیطان نے جو وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ میں ابن آدم کو بھٹکا کر رہوں گا, دائیں سے بھی آؤں گا, بائیں سے بھی آؤں گا, اوپر سے بھی آؤں گا, نیچے. صحیح. اس نے چیلنج دیا تھا اور یہ قیامت تک ہوتا رہے گا. شیطان کے ہتھ کنڈوں میں سے محبوب ہتھ کنڈا بے حیائی کے اشاعت ہے. صحیح. اور
اور جو وہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں کہتے ہیں نا کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے گروہ میں بے حیائی کے اشاعت ہوں جی ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک. اب جو آج ہمارا موضوع ہے ہم اس کو بھی دیکھ لیں, جو ہم لباس کی بات کر رہے ہیں اور جو حیا کی ہم بات کر رہے ہیں, تو یہیں سے جو ہم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے وہ شروع ہوا اور وہ ابھی تک ہی, اور جیسے میں نے کہا کہ یہ محبوب اس کا ایک بڑا ٹارگٹ ہے, کیونکہ جب انسان کے ایک تو یہ جو حیا کا کانسیپٹ ایک تو پوری باڈی پہ بھی محیط ہے, احادیث کے ذریعے سے بتایا گیا تمہارا ذہن بھی صاف ہو, برین میں جو کچھ ہے بالکل بالکل یور تھاٹس بھی صاف ہو, اور اس کے بعد تمہارا جو یہ مڈ سیکل بلو دا نیک گوئنگ ٹو دا اسٹمک اینڈ ایبڈومن, تمہارے جو رزق کا حرام اگر جا رہا ہے تو وہ بھی اگینسٹ حیا ہے, کیونکہ تم نے اس پہ نفس پہ ظلم کیا. طیب ڈائٹ کا کانسیپٹ, طیب ڈائٹ بیکاز حیا کے خلاف ہے نا, تم نے حرام لقمہ لیا اور حرام کھلایا. اچھا, اینڈ بلو دیٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایکسپلین, بٹ وی نو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنی حفاظت کرو. جیسے وہ حدیث ہے جی کہ اپنی زبان کی شرم گاہ کی گارنٹی دے دو, میں جنت کی گارنٹی. جی, تو اب یہی بات ہو گئی کہ جیسے کہ ہم نے پیرنٹس کی بات کی کہ وہ اولین درس گاہ ہے, ماں بھی. اس کے بعد یہ کہ اب یہ کلچر ہو گیا, پھر دین کی نالج نہیں, یہ بھی ہم نے بات کر لی. اولاد کو دین نہیں سکھایا, جو کہ اللہ سوال کریں گے والدین سے کہ تم نے کیوں نہیں پہنچایا. صحیح ہے جی. اور اگر ان والدین تک تو ان کے والدین ہر ایک سے مطلب سوال ہوگا. اور پھر اللہ نے کھول کے بھی بتا دیا نا کہ علم حاصل کرو, دین کا علم حاصل کرو. قرآن میں بھی بتا دیا, احادیث ہے مختلف سارا ڈیفائن کیا ہوا ہے.